بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن غصب عبدا فباءه واعتقه المشتری ثم اجاز المولا البیع فالعتق جائز۔ مطلب پڑھ لیجیے کہ جس نے کسی کا غلام غصب کیا، غصب کرنے کے بعد اس کو بیچ دیا اور مشتری نے اسے آزاد کر دیا، پھر آقا نے بیع کو نافذ کر دیا۔ کیا مطلب ہوا کہ غاصب سے کہا اتنے پیسے دے دو تو غلام تمہارا ہو جائے گا۔ غاصب نے پیسہ دے دیا، اب غلام کا مالک ہو گیا، اور پھر جو اس نے بیع کی تھی وہ بیع بھی کیا ہو گئی؟ نافذ ہو گئی۔ اور مشتری نے جو غلام پہلے آزاد کیا تھا، آزادی بھی کیا ہے؟ ثابت ہو جائے گی۔ کن کے نزدیک؟ حضرات شیخین نزدیک۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزادی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غاصب سے انہوں نے خریدا ہے اور غاصب مالک نہیں، اور حدیث شریف کیا ہے کہ لا اتقا فیما لا یملک بنی آدم، کہ انسان جس چیز کا مالک نہیں اسے آزاد نہیں کر سکتا۔ جیسے وقف کرنے کے لیے زمین کا مالک ہونا ضروری ہے، ایسے بیچنے کے لیے، بیع کے لیے کیا ہے؟ آزاد کرنے کے لیے غلام کا مالک ہونا ضروری ہے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اور انہوں نے 4 جزیات پیش کیے جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ آزادی ثابت نہیں ہوگی۔ اب حضرات صاحب شیخین کی دلیل کی آزادی ثابت ہے، اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو 4 جزیات تھے ان جزیات کا جواب۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ مَوْقُوفًا بِتَصَرُّفٍ مُطْلَقٍ مَوْضُوعٍ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ۔ حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ یہاں ملکیت ثابت ہے مالک کی اجازت پر موقوف ہو کر کے، کہ غاصب سے جس نے خریدا اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ کب ثابت ہوگی؟ اصل مالک جو ہے وہ اگر اجازت دے دے تو اس کی ملکیت ثابت ہوگی نہیں۔ یہاں دیکھیے ترتیب وار ہے کہ یہ ہے مالک، یہ ہے غاصب، یہ ہے مشتری۔ تو غاصب نے غصب کر لیا، اگر مالک جو ہے اجازت دے دے، اس پیسہ ہی لے کر کے، یا ایسے کہہ دے کہ میں نے ہبہ کر دیا ہے، میں نے تمہیں ہبہ کر دیا یا اتنا پیسہ دے دو، تو اصل مالک کہو چاہے مولا کہو، نہیں آقا کہو، کہ اصل مالک اگر اجازت دے دے تو اب غاصب کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا۔ جب غاصب مالک ہو جائے گا تو یہ خود بخود جو بیع ہو چکی تھی وہ کیا ہے؟ نافذ۔ اور جب نافذ ہو جائے گی تو آزادی ثابت ہو جائے گی۔ یہ سب ترتیب وار ہے۔ کیسے ایک اینٹ گرائیے، اینٹ کھڑی کر دیجئے، ایک اینٹ گرائیے سب گرتی چلی جائیں گی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ملکیت یہاں کس کے لیے؟ کہ غاصب سے جس نے خریدا ہے اس کی ملکیت جو ہے یہ ثابت ہے، لیکن موقوف ہے کس کے؟ اصل مالک کی اجازت پر۔ ثبت موقوفاً بتصرف مطلق، کہ ایک مطلق تصرف پر یہ موقوف ہے، اور موضوع لافادۃ الملک، اور اصل مالک کا جو تصرف ہے یہ مفید ملک ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ بھائی 5000 دے دو، میں نے غلام تمہیں تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا، تو اب یہ بیع ہو جائے گی۔ اور اگر اصل جو مالک یہ کہہ دے کہ وہ غلام جو تم نے غصب کیا تھا میں نے تمہیں ہبہ کر دیا، تو ہبہ سے بھی ملکیت ہو جاتی ہے۔ تو چاہے یہ ہبہ کر دے یا بیع کر دے، دونوں مفید ملک ہیں کہ نہیں؟ غصب تو مفید ملک نہیں ہے، لیکن ہبہ اور ملک یہ بیع مفید ملک ہے۔ تو یہ ملکیت ثابت ہے تصرف مطلق پر موقوف ہوتے ہوئے، اور ایسا تصرف جو افادہ ملک کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اگر وہ بیچ دے تب بھی ملکیت ثابت ہو جائے گی، ہبہ کر دے تب بھی ثابت ہو جائے گی۔ اور ولا ضرر فی، اور یہاں اس تصرف میں کوئی ضرر نہیں۔ اگر آقا 5000 لے کر کے غلام دے دے کوئی حرج ہے؟ کوئی ضرر نہیں ہے، جیسا کہ گزر گیا۔ فَيَتَوَقَّفُ الْإِعْتَاقُ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ، تو اب مشتری، کون مشتری؟ جس نے غاصب سے خریدا تھا، اس کا آزاد کرنا بھی موقوف ہوگا اسی ترتیب پر۔ کون سی ترتیب تھی؟ کہ پہلے اصل مالک اس کے ہاتھ فروخت کرے یا ہبہ کر دے، اسی کو کہتے ہیں اجازت۔ اجازت دونوں سامنے،
کہ اصل مالک اجازت دے دے غاصب کو، اور غاصب نے جس کے ہاتھ بیچا ہے جب وہ مالک ہو گیا تو بے بھی نافذ، اور جب بے نافذ تو آزادی بھی نافذ آئے گی۔ تو یہ آزادی کیا موقوف ہوگی اسی پر ترتیب وار، وَيَنْفُذُ بِنِفَاذِهِ، تو آزادی نافذ ہو جائے گی اصل مالک کے نافذ کر دینے سے، چاہے بے نافذ کر دے چاہے ہبہ کر دے، تو یہ آزادی ثابت ہو جائے گی۔ اب مثال لے لیجیے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مثال دی تھی کہ اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ آزادی ثابت نہیں، تو یہاں بھی کچھ نظیریں لے لیں جس سے ثابت ہو رہا کہ آزاد کیا ہے، لیکن آزادی موقوف ہوگی کسی چیز پر، اور جب اس کی موقوف کی اجازت مل جائے تو آزادی ثابت ہو جائے گی۔ اس کی بہت ساری نظیریں ہیں، تو یہاں بھی اس کی مشتری کی ملکیت موقوف ہے مالک کی اجازت پر، اگر مالک اجازت دے دے تو اس کی ملکیت ہو جائے گی، تو جب ملکیت ہو گئی تو آزادی ثابت ہو جائے گی۔ تو جیسے چند ایک جزیات ہیں ہماری نظر میں کہ وہاں آزاد تو کیا مگر فوراً آزادی ثابت نہیں، آزادی کیا ہوگی؟ موقوف ہوگی، لیکن جیسے اجازت مل جائے آزادی، مثال لے لیجیے، پہلے آئیے ایک تمہید، آپ کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے اور سبھی سے کہی کہیں نہ بنی، سبھی سے کہی کسی نے قرض نہیں دیا، معاذ نے کہا میں دے سکتا ہوں مگر آپ قابل اعتماد نہیں ہیں، اپنی موٹر سائیکل ہماری ضمانت پہ رکھیے، گرو رکھ دیجیے۔ آپ نے کہا کہ پیسہ ضروری ہے، دے دو، موٹر سائیکل تمہارے یہاں رکھ دیتا ہوں مگر چلانا نہیں، تو موٹر سائیکل کو کیا کہیں گے آپ؟ گروی بھی کہتے ہیں، عربی میں رہن بھی کہتے ہیں نا۔ لیکن اب موٹر سائیکل کے آپ بھی مالک نہیں، یہ بھی مالک نہیں، حقیقت میں مالک تو یہ ہیں، لیکن اب آپ چلانا چاہیں تو یہ کہیں گے نہیں ہم نہیں دیں گے۔ آپ جو ہے کسی ہم کو ضرورت ہے بائک کی اور آپ کہتے ہیں ہماری بائک معاذ کے پاس ہے لے لیجئے، تو یہ ان کے پاس ہم جائے کہیں گے نہ ہم نہیں دیں گے آپ کو، کہہ سکتے ہیں نا۔ تو وہ غلام 10,000 لیا آپ نے، غلام ان کے حوالے کر دیا کہ یہ غلام میں رہن کے طور پر رکھتا ہوں، اور آپ نے بغیر ان سے پرمیشن لیے ہوئے، بغیر اجازت کے غلام آزاد کر دیا۔ غلام تو آپ ہی کا ہے مگر آزاد ہوگا؟ کیوں آزاد نہیں ہوگا؟ کہ وہ دوسرے کے حق میں محبوس ہے، انہوں نے 10,000 دیا ہے اور اس کو اپنے کسٹڈی میں لے لیا، قبضے میں لے لیا کہ 10,000 اسی کے ذریعے سے وصول کریں گے۔ آپ نے غلام کو آزاد کر دیا، آپ مالک ہیں مگر آزادی ثابت نہیں، یہ آزادی موقوف ہے۔ کس چیز پر موقوف ہے؟ کہ 10,000 آپ ان کو واپس دے دیں، غلام فوراً آزاد ہو جائے گا۔ تو دیکھیے آپ نے غلام کو تو آزاد کیا جو غلام رہن پر رکھے ہیں، لیکن آزادی فوراً ثابت نہیں، یہ ہے موقوف۔ پیسہ دے دیں آزاد ہو جائے گا، یا معاذ سے کہہ دیں کہ بھائی میں نے 10,000 لیا مگر میں دے نہیں پا رہا ہوں اور غلام میں نے آزاد کر دیا، آپ کی کیا رائے؟ کہا جب آزاد کر دیا تو ٹھیک ہے میں بھی راضی ہوں، اگر یہ اجازت دے دیں تب بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ آزادی موقوف ہے 10,000 روپیہ جو قرض لیا ہے اس کی ادائیگی پر، یا مرتہن جس کے ہاں رکھا ہے مرتہن کی اجازت پر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ غلام آزاد کیا مگر آزادی فوراً ثابت نہیں، آزادی ہے مگر موقوف، دونوں شرطوں میں سے ایک شرط پا لی جائے تو آزادی متحقق ہو جائے گی۔ تو ایسے یہاں بھی ہے کہ مشتری نے غاصب سے خریدا، ابھی اس کو خرید کر کے آزاد کر دیا، آزادی ابھی ثابت نہیں ہے لیکن سبب پا لیا گیا ہے، جیسے ہی یہ مالک ہو جائے گا غلام تو نظیر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ملکیت کا کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ بیچ سکتا ہے، اگر بیچنا چاہیں تو بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اگر وہ سونا چاندی ہو تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، بس صرف ملکیت تھی پہلے لیکن ابھی ان کے قبضے میں نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی بینک میں روپیہ جمع کر دیا اس کی زکوٰۃ ان پر واجب ہے، لیکن اس سونے کی زکوٰۃ واجب نہیں جو رہن پر رکھ دیا ہے، اس کی ملکیت اور ادنا ہو گئی ہے، ان کا غلام تھا وہ، تو یہاں اس نے خرید لیا، پیسہ دے دیا ہے، اور پیسہ خریدنے سے ملکیت ہوتی ہے کہ نہیں؟
تو ملکیت کا سبب متحقق ہو چکا ہے، ملکیت کا سبب متحقق ہو چکا، سمن بھی دے چکا، خالی زبان ہلانے کی دیر ہے کہ ہاں میں نے نافذ کیا تو بھائی خود بخود نافذ ہو جائے گی، آزادی خود بخود نافذ ہو جائے گی۔ تو کہا جیسے یہاں دیکھیے وہ سارا کا اعتاقل مشتری من الراہن، کہ جیسے کہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی نے راہن سے جو ہے خریدا۔ اچھا، انہوں نے خود آزاد نہیں کیا، اب انہوں نے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا، کسی کے اور ہاتھ بیچ دیا، اب وہ مالک ہوگا؟ ہاں؟ اور وہ آزاد کر دے تب بھی یہی مسئلہ ہے، جس نے جو ہے خریدا ہے تو ابھی مالک تو نہیں ہوگا وہ، لیکن وہ خریدتے ہی کہہ دیا میں نے آزاد کر دیا، تب بھی اس کا آزاد کرنا صحیح ہے نہیں، لیکن کہتے ہیں آزادی کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی نے جو ہے راہن سے جو ہے رہن رکھنے والے سے خرید لیا اور خرید کر کے آزاد کر دیا، مگر آزادی نہیں۔ ایک اور مسئلہ لے لیجیے، آپ کے نانا کی جائیداد تھی، نانا ہو، دادا ہو، باپ ہو، کوئی بھی کہہ لیجیے، مورث۔ اب انہوں نے جو ہے جو مورث سے آپ کی انتقال ہو گیا، ترکہ چھوڑ گئے، ترکہ چھوڑ جانے کے بعد جو ہے اب تقسیم کی باری آئی، اور یہ منہ میں جو ہے پانی لیے گئے کہ غلام مل رہا ہے ہم کو جو ہے، اتنے میں قرض کھا گئے کہ آپ کے نانا یا دادا ہمارے اتنے قرض دار تھے، اور اتنا قرض ہے کہ یہ غلام وغیرہ بیچ دیا جائے تب بھی قرض پورا نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک میں کیا ہے کہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، میراث میں کیا ہے؟ پہلے ادائیگی قرض، اگر ادائیگی قرض کے بعد باقی بچے تو کیا ہے؟ تنفیذ وصیت یا اجرائے میراث۔ تو جب تک جو ہے قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے تب تک میراث جاری نہیں ہوگی۔ تو قاری نصیر الدین صاحب نے کہا یہ غلام جو ہمیں ترکے میں ملنے والا ہے، اس غلام کو میں نے آزاد کر دیا۔ مورث کا جیسے انتقال ہوتا ہے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ تقسیم کے بعد کنفرم ہو جائے گا کہ کتنا کس کا کتنا کس کا ہے، لیکن ملکیت تو ثابت ہو گئی، اور انہوں نے آزاد کر دیا۔ اب انہوں نے آزاد کر دیا، اتنے میں قرض خواہ لوگ آئے کہ رک جاؤ، پہلے جو ہے تمہارے نانا جو ہمارے قرض دار تھے وہ ادا کرو، تو غلام آزاد ہوگا؟ آزادی موقوف، کس چیز پر موقوف ہے؟ اب یہ لوگ ان کا قرض ادا کریں تب غلام آزاد ہو جائے گا، یا وہ بیچارے معاذ کی طرح جو ہے سخی اور فیاض ہوں، کہہ دیں کہ ہم نے اپنا قرض معاف کر دیا، تب آزادی۔ تو دیکھیے آزاد تو کر دیا ہے، لیکن یہ آزادی کیا ہے؟ موقوف ہوتی ہے کسی کی اجازت پر۔ تو ایسے وہاں بھی آزاد خرید لیا، خرید کر کے آزاد کر دیا ہے، آزادی یہ موقوف ہے۔ دو مثال ہو گئی۔ وَكَإِعْتَاقِ الْوَارِثِ عَبْدًا مِنَ التَّرْكَةِ وَهِيَ مُسْتَغِرَةٌ بِالدُّيُونِ، کہتے جیسے کہ وارثین کا غلام آزاد کرنا، اور ایسا غلام جو ترکے میں ملنے والا ہے، اور حالانکہ وہ غلام کیا ہے؟ قرض میں مستغرق ہے۔ دو چیز ہے، 1,00,000 روپے قرض دار ہے اور 10,00,000 روپیہ ترکہ چھوڑ جائے تو مستغرق تھوڑی ہے۔ مستغرق جتنا ترکہ سب ادا کر دیں تب بھی دین ادا نہ ہو، اور غلام کیا ہے؟ جو ترکہ ملنے والا ہے یہ دین میں مستغرق ہے، تو یسے ہو و ینفذ اذا قضى الدیون بعد ذلك، تو یہ آزاد کرنا صحیح ہے، اور آزادی نافذ ہو جائے گی جب وارث اس کا قرض ادا کر دے۔ تو دیکھیے قرض کے ادا کرنے پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ ویسے وہاں بھی جو اصل مالک ہے اس کی اجازت پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ بخلاف الاعتاق الغاصب بنفسه، اب تھوڑا سا فرق کر رہے ہیں کہ وہاں کیا تھا کہ غاصب سے جس نے خریدا، خرید کر کے اس نے آزاد کیا، تو آزاد کرنا صحیح ہے موقوف ہو کر کے نا،
لیکن اگر غاصب خود آزاد کر دیتا تو یہ آزادی ثابت نہیں ہوتی. دونوں میں فرق ہے. جو دوسرے نے خریدا، خرید کر آزاد کیا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ غصب کر کے آزاد. دونوں فرق ہے. اس نے خریدا تو یہ خریدنا یہ سبب ملک ہے، اور افادہ ملک کے لیے خریدنا وضع کیا گیا ہے، اور غصب سے افادہ ملک نہیں. تو کہتے ہیں برخلاف غاصب کے، لأن الغصب غیر موضوع لافادۃ الملک، کیونکہ غصب جو ہے افادہ ملک کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا ہے. ایک اور دوسرا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کیا تھا کہ آپ نے جو ہے غلام بیچ دیا، اور علوی سے کہا کہ غلام ہم نے بیچ دیا ہے مگر ہمیں اختیار ہے 3 دن تک، چاہیں تو ہم نافذ کر دیں، چاہے تو واپس لے لیں. اور انہوں نے ابھی 3 دن میعاد پوری ہونے سے پہلے پہلے غلام آزاد کر دیا. غلام آزاد ہوگا؟ غلام آزاد نہیں. یہ آپ پڑھ چکے ہیں خیار شرط میں، کہ خیار شرط میں اگر بائع کو اختیار ہو تو یہ بائع کی ملک سے مبیع نکلتی ہی نہیں. تو جب مبیع نکلتی ہی نہیں تو مشتری اس کا مالک ہی نہیں. تو جب مالک ہی نہیں ہے تو آزادی کہاں ثابت ہوگی؟ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیش کیا تھا تو اس کا جواب دے دیا کہ یہاں جب بائع کو اختیار ہے تو وہاں مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہی نہیں ہوئی ہے. قدم برخلاف با اذا کانا فی البیع خیار للبائع، یہ امام محمد کی دلیل کا جواب ہے کہ برخلاف اس کے کہ جب کہ بیع ہو اور اختیار کس کو ہو؟ بائع کو لأنہ لیس بمطلق، کہ یہ بیع مطلق ہے ہی نہیں، اور جو غاصب سے خریدا تھا وہ بیع مطلق تھی. کہتے ہیں یہ بیع مطلق ہے ہی نہیں. وقرال الشرط به یمنع انعقادہ فی حق الحکم اصلا، اور یہاں شرط کا متصل ہونا یہ بیع کے حکم کے حق کو منعقد ہونے کو روک دیتا ہے. مثلا جب کہا مجھے اختیار ہے 3 دن تک، تو اختیار کی جو ہے شرط لگا دیا. اس شرط سے بیع کا جو حکم ہوتا ہے کہ مشتری مبیع کا مالک ہو جائے، اب یہ حکم نہیں ہوگا. حکم کو یہ شرط کیا ہے؟ روک دے گی. فرماتے ہیں کہ یہاں شرط کا جو ہے متصل ہونا یہ حکم کے منعقد ہونے کے حق کو روک دیتا ہے. وبخلاف المشتری من الغاصب اذا باع لأن بالاجازت يثبت للبائع ملک بعد فإذا ترى على ملک موقوف لغیرہ ابطلہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے چوتھی دلیل ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ غاصب سے جس نے خریدا اور اس نے آزاد نہیں کیا، خرید کر کے دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا. یہاں تو تھا کہ آزاد کر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ آزاد نہ کرے دوسرے کے ہاتھ بیچ دے تو یہ بیع نافذ ہوگی؟ بیع نافذ نہیں ہوگی. تو کہا اگر بائع غاصب سے خریدنے والا جو مشتری ہے وہ اگر کسی تیسرے کے ہاتھ بیچ دے تو یہ بیع نافذ نہیں. تو ایسے ہی وہ مشتری اگر آزاد کر دے تو آزادی بھی نافذ نہیں. اس پر قیاس کیا تھا. اس کا جواب دیجیے. کہا دونوں فرق ہے. مشتری جو ہے یہ مشتری بھی ہو گیا، بائع بھی ہو گیا. مشتری من الغاصب ہو گیا، غاصب سے خریدنے والا، اور ثالث سے کیا ہے؟ بیچنے والا. تو کبھی مشتری بھی کہیں گے کبھی، تو التباس نہ ہو. تو اب اس نے جب بیچ دیا تو یہ بیع مطلق نہیں ہے، یہ بیع اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع قطعی ہے یہ. اور جب یہ بیع نافذ ہو گئی، پہلے تو وہ اصل مالک کیا ہے؟ نافذ کرے. کس کے لیے؟ غاصب کے لیے. جب غاصب کے لیے کرے گے تبھی اس کی ملکیت ثابت ہوگی. اگر وہ نافذ نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی. تو کیا کہتے ہیں کہ بخلاف مشتری من الغاصب اذا باع، کہتے ہیں برخلاف اس کے کہ غاصب سے جس نے خریدا ہے، تو مشتری بھی ہوا اور بائع بھی ہوا ہے. اذا باع، جب اس مشتری نے بیچ دیا، کیوں کہتے ہیں؟ لأن بالاجازت یثبت للبائع ملک بعد، کہ یہاں بائع سے مراد کون ہے؟ وہی مشتری، پہلا مشتری. کہ جب اصل مالک نے
کہتے اس لیے کہ اجازت سے، کس کی اجازت سے؟ اصل مالک کی اجازت سے یہاں بائع کے لیے ملکیت تو ثابت ہو رہی ہے۔ بائع سے مراد کون؟ پہلا مشتری تھا، ملکیت تو ہے لیکن دونوں ملکیت میں فرق ہے۔ ایک تو آپ مالک ہیں اور آپ وہ سامان ہمارے ہاتھ بھیجیں تو یہ ملکیت اور ہے، اور جو اجازت پر موقوف تھی وہ ملکیت اور ہے، اس کو ملک بات کہتے ہیں، ملک قطعی کہتے ہیں یہ ملک بات ہے۔ فَإِذَا تَرَا عَلَى مِلْكٍ مَوْقُوفٍ، تو جب ملک قطعی پر ملک موقوف وارد ہو تو اب جو مشتری تھا جو اب بیچ رہا ہے تو اس کی ملکیت قطعی تھی، لیکن اس نے جب بیچا کسی سے ابھی مالک ہونے سے پہلے تو یہ ملکیت کیا ہو گئی؟ موقوف ہو گئی۔ بھئی جو مشتری ہے ابھی مالک نے اجازت ہی نہیں دیا ہے اور اس نے بیچ دیا تو اس کی ملکیت کون سی ہو گئی؟ موقوف ہو گئی نا۔ یہ لوگ نافذ کریں تبھی تو یہ بے نافذ ہوگی، تو یہ ملکیت موقوف اور اس کی ملکیت قطعی، تو ملک موقوف اگر ملک قطعی پہ آ جائے تو ملک قطعی اس کو قطع کر دے گی، ملک موقوف کیا ہے؟ زائل ہو جائے گی، اس لیے وہ بے صحیح نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو پہلا مشتری ہے اس کی ملکیت قطعی ہے لیکن اس نے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا تو یہ ملکیت اس کی قطعی نہیں، یہ ملک کیا ہے؟ موقوف ہے۔ تو ملک قطعی پر ملک موقوف جب آئے تو ملک موقوف کیا ہے؟ باطل ہو جائے گی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ برخلاف اس کے جب غاصب سے خریدنے والا بیچ دے تو لأن بالاجازت، اصل مالک کی اجازت سے اس بائع کے لیے مشتری اول کے لیے ملک قطعی ثابت ہوگی۔ فَإِذَا تَرَا عَلَى مِلْكٍ مَوْقُوفٍ، اور جب ملک قطعی ملک موقوف پر طاری ہو تو ابطلہ، تو اس کو کیا ہے؟ باطل کر دے گا، اس لیے دوسری بے صحیح نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا إِذَا أَدَّى غاصب الزمانہ ينفذ اعتاق المشتری منہ کذا ذکرہ ہلال وهو الأصح۔ ایک امام محمد نے ایک اعتراض اور کیا تھا کہ یہ غاصب جس نے غصب کیا ہے اگر یہ غصب کرنے کے بعد غلام آزاد کر دے اور پھر غلام کی قیمت اصل مالک کو ادا کر دے پھر بھی جو ہے آزادی نافذ نہیں ہوگی۔ تو جب اصل غاصب وہی آزاد کر دے اور آزاد کرنے کے بعد قیمت دے دے، اگر پہلے قیمت دے بعد میں آزاد کرے تو آزادی ثابت، اور قیمت دینے سے پہلے آزاد کر دے تو آزادی ثابت نہیں ہوگی۔ تو جب اس سے کوئی دوسرا خرید کر کے آزاد کر دے تو بدرجہ اولا آزادی ثابت نہیں ہوگی۔ سب سے تگڑی دلیل یہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر غاصب ہی آزاد کر دے اور بعد میں پیسہ دے دے پھر بھی آزادی ثابت نہیں، تو اگر یہ بیچ دے کوئی کسی کو اور وہ آزاد کر دے بعد میں جو پیسہ وغیرہ کے ذریعے سے رضامندی ہو جائے تو آزادی بدرجہ اولا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم کو اس سے اتفاق نہیں ہے، جو مسئلہ آپ نے ذکر کیا ہم کو اتفاق، بلکہ ہلال ایک فقیہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ آزادی متحقق ہو جائے گی۔ غاصب اگر پہلے آزاد کر دے اور بعد میں سامان وغیرہ دے دے تو آزادی ثابت ہو جائے گی، تو پھر آپ یہ اس سے معارضہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو مسئلہ ہمارے نزدیک مسلم ہے تو اس سے تو آپ معارضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں برخلاف کہ جب کہ غاصب ضمان ادا کر دے تو مشتری کی آزادی جو ہے کہ غاصب سے خریدنے والے کی آزادی نافذ ہو جائے گی۔ قضا ذکرہ ہلال، جیسا کہ ہلال فقیہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہی اصح قول ہے۔ قال پڑھا دیجیے۔